اسے محسوس بھی کرتا کہ تیرا احسان ہے، اور میں نے محسوس کیا کہ تیرا احسان ہے. میں اس کو اپنی کسی تکنیک کا حوالہ نہیں دیتا کہ جی میں نے یہ چال چلی اور میں نے یہ فلاں کیا، مجھے پتہ یہ سارا تو نہیں. تو اب وہ دو لڑکیاں ہیں، انہوں نے پانی پلا دیا. فسقا لهما ثم تولى الى الظل، پھر وہ سائے میں چلے گئے. پانی پلا دیا انہوں نے، لڑکیاں فارغ ہو کے چلی گئیں. اب جہاں لڑکیاں کھڑی تھی یہ وہاں اسی درخت کے نیچے جا کے سائے میں کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا کی. قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے مالک تو جو بھی خیر دے فقیر، میں تو محتاج ہوں. یعنی یہ نہیں کہا کہ اتنا بڑا ہو، ایک محل ہو، اس میں یہ ہو، میرے تو فلاں فلاں فلاں، کیا کہ تو چھوٹی سے چھوٹی بھی بھیج میرے لیے، وہ بڑی سے بڑی نعمت ہے. بس میں اس وقت محتاج ہوں، میں فقیر ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کائنات میں ایک ہی داتا ہے جس کے در کا فقیر موسیٰ علیہ السلام ہے، جس کی شریعت پر سینکڑوں نبی. وہ بھی اس سے کہتا ہے کہ انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ہمارے یہاں پتھر اٹھاؤ تو نیچے سے داتا نکلتے ہیں، غوث نکلتے ہیں، کتب نکلتے ہیں، تقدیریں بدلنے والے نکلتے ہیں، دافع البلیات نکلتے ہیں، مسبب الارزاق نکلتے ہیں، لوگوں کے رزق کا بندوبست کرتے ہیں، لوگوں کی بلائیں دور کرتے ہیں. پورا ہند وطا ہمارے اپنے اندر ہے، پھر بھی ہم مسلمان ہیں. یعنی بالکل جو ہم نے، آپ یہ کہتے ہیں یہ احسان ہے. مراقبے یعنی نمازیں جماعت کی چھوڑ کے حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بلال سے کہوں یا فلاں سے کہوں کہ وہ اقامت کہے، اور اقامت کے بعد بھی جو بندہ مسجد میں موجود نہیں ہے میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، مگر بچوں روٹوں کی وجہ سے میں ایسا نہیں کرتا. یعنی یہ ہے جماعت. اور یہ جماعت کی نمازیں چھوڑ کے جا کے جنگلوں میں بیٹھ کے جناب علی چلے کرتے ہیں. شریعت یہ کہتی ہے یہ نفسانی قوتیں حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے چلے ظاہر ہے معاشرے سے دور ہوگا، غریبوں سے دور ہوگا، چلہ کشی کر رہا ہے، کمائی کوئی نہیں ہے، کسی بیوہ کی مدد نہیں ہے، کسی یتیم کی دعائی کے پیسے نہیں ہے، اس کے اسکول کی فیس نہیں ہے. یہ تو خدا بننے کی ہے نا، یہ دیوتا بننے کی مشقیں ہو رہی ہیں، اپنے سامنے لوگوں کی لائنیں لگوانے کی مشقیں ہو رہی ہیں. سورہ انبیاء دیکھیں کیسی کیسی بلائیں انبیاء پر آئی ہیں. کسی غوث نے، وہ کیا، وہ انبیاء جو ہے غوث، یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے پیرالل سسٹم ہے عقیدے کا. ان کے پورے عقائد کا جو ٹری ہے ان کا، وہ اسلام کے پیرالل تیار کیا گیا. اسلام کا جو خدا ہے، جو قرآن جس کا تعارف کرواتا ہے، وہ تو ون ونڈو سروس ہے. نبیوں کو بھی وہی دیتا ہے، گناہگاروں کو بھی وہی دیتا ہے. ابلیس کا بھی سوال اس نے پورا کر دیا ہے. اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ اے خدا میں نے تجھ سے اس لیے نہیں مانگا کہ میں جو تھا وہ گناہگار تھا، اللہ کہے کہ تو ابلیس سے زیادہ تو گناہگار ہے. تیرے قرآن میں یہ درج نہیں تھا کہ میں نے، ابلیس نے بھی جب رب کہہ کر مانگا تو میں نے اس کو بھی دے دیا جو مانگا اس نے قیامت تک مہلت مانگی، میں نے دے دی. وہ ہدایت مانگتا، میں ہدایت دے دی. قرآن کا خدا سب ہر چیز کا پتے کے گرنے کا بھی وہ مالک ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے. لیکن تصوف کے اندر ہر پتھر کے نیچے سے خدا نکلتا ہے، جو بارشیں برساتے ہیں، شاد بات ہیں، روکتے بھی ہیں، لڑکی کو لڑکا بنا دیتے ہیں، لڑکے کو لڑکے بنا. ادھر پیغمبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. سورہ انبیاء بتاتی ہے کہ خدا کیا ہے، اس لیے کہ اس خدا کے بعد جو عزیز ترین ہستیاں تھیں، جو رب کے قریب ترین ہستیاں تھیں، ان کی دعائیں، ان کی مصیبتیں، کذالک ننجی المؤمنین. جس طرح ہم نے یونس کو نجات دی ہے غم سے، اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی دے. پھر بھی تم کہتے ہو خدا نہیں سنتا. میں یہ کہیں کہا ہے خدا نے کہ میں گناہ گاروں کی نہیں سنتا؟ قرآن میں کہیں یہ بات کہی گئی ہے کہ جا کے کسی لمبی داڑھی والے سے، کسی کے ماتھے کے مینار بنا ہوا ہے تو اس سے جا کے مانگو تو میں تمہیں دوں گا. قال ربکم ادعونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، باقی جہاں جہاں یسألونک،
عن الیتاما یسألونک فلان، تو اس کا جواب دیا اللہ پاک، قل اللہ یفتیکم فی الکلام قل اللہ یفتیکم فیہن، لیکن جب بات اللہ کے بارے میں آئی ہے تو کہا کہ نبی پھر ان سے کہو میرے ساتھ براہ راست بات ہے۔ مصیبتیں تو ہوتی اس لیے ہیں کہ بندہ کم از کم مجبور ہو کے تو رب کے پاس آئے نا۔ اللہ پاک نے جب ہم کسی قوم پر مصیبت پیش کریں اس لیے بیٹھتے ہیں، وَأَخَذْنَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے تنگی تکلیفوں میں اس لیے گرفتار کرتے ہیں کہ وہ گر گرائیں، مجبوری کے نام پہ ہی رب کے پاس۔ جب ماں بچے کا کھانا بند کرتی ہے تو وہ دشمنی نہیں کرتی، وہ اس لیے روک لیتی ہے کہ کم از کم کھانے کے لیے تو وہ مجبور ہو جائے کہ آ کے ماں کے پاس دوبارہ جو ہے وہ سلام دعا کرے، خدا کے ساتھ رابطہ ہو جائے۔ مصیبت اس لیے ہوتی ہے۔ تو فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، فہرست نہیں پکڑائی اللہ پاک کو، یہ بھی کر دے یہ بھی کر دے یہ بھی کر دے، میں تو جو بھی کر میری وہی کر۔ اب دیکھیں پھر جب اللہ سوچتا ہے کسی بندے کے لیے تو پھر خدا بن کے سوچتا ہے نا، پھر تو وہ رب بن کے سوچتا ہے، پالنے والا بن کے سوچتا ہے۔ اس نے نوکری کا بھی بندوبست کر دیا، گھر کا بھی بندوبست کر دیا، بیوی کا بھی بندوبست کر دیا، سارے بندوبست اسے خیر میں رکھ دیا۔ چھوٹی سی دعا کہنا، موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے، جو کنٹریکٹ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ 8 سال آپ میری بکریاں چرائیں، یعنی میرے یہاں رہے، گھر داماد۔ اور یہ جو میری 2 بیٹی ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، درخت کے نیچے گئے، لڑکیاں گھر گئیں تو باپ کو تعجب ہوا کہ آج یہ جلدی پلا کے آ گئیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ ان کا کہ ایک جوان مرد تھا اور اس نے ہمیں پانی پلا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ باپ نے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ، شریف آدمی کو پتہ نہیں کھانا کھایا نہیں کھایا، کیونکہ ہوٹل تو تھے نہیں نا، ظاہر مسافر ہے تو بھوکا ہوگا۔ اب کھانا اتنا بھی تو نہیں رکھا جا سکتا سفر کے اندر، وہ دھوپ بھی ہوتی ہے، سارا کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ کار میں تو آپ رکھ سکتے ہیں ایک دن کا کھانا۔ تو انہوں نے کہا کہ شیخ مدین نے کہا کہ جاؤ بیٹی کو بلا کے لاؤ، چائے پانی مطلب جو بھی کرنے، وہیں بچی واپس۔ تبھی اللہ پاک نے منظر کشی، تمشی علی فجاء احداہن تمشی علی استحیاء، حیا کے اوپر چلتی ہوئی۔ آپ اندازہ کریں، یعنی حیا اس کے پاؤں سے ٹپک رہا ہے، اس کی چال یہ بتا رہی ہے، اس کی چال میں حیا ہے۔ قالت ان ابی یدعوک، میرے ابا جی آپ کو بلاتے ہیں، ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی کہ لیجزیک اجر ما سقیت، وہ آپ کو اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے پانی دیا۔ تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا چلو مجھ سے ان خواتین سے تو تفصیلی بات نہیں کی، تو چلو ان کے والد سے کوئی رستہ وغیرہ پوچھ لیتا ہوں، کوئی جگہ ٹھکانا پوچھ لیتا ہوں، میں کدھر جاؤں۔ تو وہ اس لیے چلے آئے اس لڑکی کے ساتھ۔ گھر آ کے شیخ مدین کو پورا قصہ سنایا کہ میرے ساتھ ہوا کہ قتل خطا ہوا، اس طرح اس طرح اس طرح، میں وہاں سے نکل بھاگا، گلی سے نکل آیا ہوں، اور ظاہر ہے کچھ بھی ارینجمنٹس نہیں سب کچھ۔ ان کا کہ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، ڈر نہیں، یہ ان کا علاقہ نہیں، تو نکل آیا ان کے ظالموں کے علاقے سے، امن والی جگہ۔ اب وہ بیٹی بولی ہے، وہ بیٹی کہتی ہے کہ، اور وہی والی بولی ہے جو بلانے گئی تھی، قالت احداہن یا ابت استاجرہ، ابو جی اس کو آپ مزدوری پہ رکھ لیں، اجرت پہ رکھ لیں، اس کو، ہمیں گھر میں ایک مرد کی ضرورت ہے۔ استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین آدمی اجرت پر رکھنے کے لیے وہی ہوتا ہے جو قوی بھی ہو اور امین بھی، امانت دار بھی۔ تو قوی تو انہوں نے پانی پلانے کے انداز سے، جانوروں کو ہینڈل کرنے کے انداز سے اس نے دیکھ لیا کہ بندہ طاقت والا ہے، ضرورت والا بھی ہے۔ امین کے اس نے دیکھ لیا کہ امانت دار، اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میں کوئی بد نظری نہیں، اور اسے پتہ چل گیا کہ، اور یہ عورت کم از کم جو ہے اس معاملے میں بڑی ایکسپرٹ ہوتی ہے،
اس کے لیے ضرور نہیں کہ اس نے پی ایچ ڈی کی. ایک جاہل عورت جس نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، دیہات میں رہتی ہے، مرد کی نظر کو وہ